تو اس کی موت آسان ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے معراج پہ گئے، وہاں بھی اہل ایمان کی فکر تھی. اپنی امت کے ایمان والے نیک صالح لوگ اور ایمان والے امت کے، ان کی فکر تھی، امت کی فکر تھی. وہاں بھی جب اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے نبی تجھ پہ سلام ہو، سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں. رسول نے فرمایا مجھ پہ بھی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پہ بھی ہو. وہاں بھی ہمیں نہیں بلایا. آج ہم ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے نہیں ہیں، آپ کی سنت کو اپنانے والے نہیں ہیں، آپ کے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو وہاں بھی ہمیں نہیں بھولا، وہاں بھی. اور یہ ان کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک ایسا چشمہ وہاں جاری کیے جس کو آب حوضر کہا جاتا ہے، کہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے روز پانی پلائیں گے. ایسا پانی ہوگا ایک مرتبہ جو اس کو پیے گا تو جنت جانے تک اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. لیکن ایک ہم ہیں آج کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، طریقوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ خیال کرو گے وہاں کی دائمی زندگی دیکھیں، پھر جہنم کی ہیبتناکی دیکھے، ہیبتناکی، اور اپنے گناہوں کی سزا دیکھ کے، گناہوں کی، کافر لوگ، پھر فاسق فاجر لوگ اور کافر لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے، گناہوں کی سزا دیکھ کے. اہل ایمان تو اطمینان کے ساتھ ہوں گے، مزوں کے ساتھ ہوں گے، تو کافر اور باغی فاسق فاجر لوگ، خاص کر کافر، گناہوں کی سزا دیکھ کے، اور پھر ان کو پتہ ہے ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، پھر اسی کے نتیجے میں جہنم کی ہولناکی دیکھ کے دنیا کے اندر اگر وہ 100 سال بھی رہ چکا ہوگا، وہ کہے گا میں بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہا ہوں. قرآن میں بعض جگہ یہ آیا کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں صرف پچھلے پہر یا پہلے پہر رہے ہیں، یا ہم دن کی ایک گھڑی رہے ہیں، دن کی ایک گھڑی رہے ہیں. 100 سال والا بھی یہ سمجھے گا. وہاں کی دائمی زندگی دیکھے، پھر گناہوں کی سزا دیکھے، یوں سمجھیں گے. ادھر تو ہم 60-70 سال پہ اتنے نازاں ہیں، اتنے نازاں کہ ظاہر ہے اس میں تو 10-15 سال عزم بلوغ میں گزر جاتے ہیں، اور پھر جب بالغ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس میں پھر آدھی رات ہے اور آدھا دن ہے، کچھ حصہ اس رات میں سونے میں گزر جاتا ہے، اور پھر باقی ماننا جو رہ جاتا ہے پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرمان برداری میں، ذکر و اذکار میں کتنا گزارتے ہیں، اور ضائع ہم کتنا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اپنی وحدانیت کی دلیل بتاتے ہوئے بتایا کہ دیکھو ہر چیز کی تسبیح میرے سوا کسی اور کی بھی ہوتی ہے. اگر میرے سوا کسی اور کی نہیں ہوتی تو پھر سمجھا کہ میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. کوئی اور ہوتا تو اس کی بھی تسبیح ہوتی نا. پھر اس کی چند مثالیں میں نے دی تھی، چند مثالیں میں نے دی تھی. اور دیکھیں اس کی مشہور مثال کھجور کا وہ تنا ہے، خوش تنا، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جس کا ذکر بخاری شریف میں خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تنے کے پاس خطبہ دینا چھوڑ کے وہاں دینے کے بجائے ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا. وہ بچوں کی طرح رویا، بچوں کی طرح اونچا اونچا رویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے چپکایا، اس کو ساتھ چپکایا. پھر وہ اس کی آواز آہستہ 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 روم کر کے
جیسے بچے کو ساتھ چپکاتا ہے تو پھر خاموش ہو جاتا ہے، اس کی آواز خاموش ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ کیوں ایسا ہوا؟ میں جب اس کے پاس خطبہ دیتا تھا تو خطبے میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح وہ بیان ہوتی ہے، اس سے یہ مانوس ہو چکا تھا، اسے یہ مانوس ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے وہ ذکر سنتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا۔ تو اب جب میں نے ادھر خطبہ دینا شروع کیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے ذکر جو میرے پاس ہوتا تھا ادھر رونے لگا ہے، اور یہ مانوس ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے یہ رویا۔ وہ تو مشہور ہے واقعہ، بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جیسے مجموع الزوائد میں یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے رجال صحیح رجال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کا نام لے کے پوچھتا ہے اس سے کہ اے فلانے پہاڑ، کیا تجھ میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، مجھ پہ اللہ کا نام لینے والا اور ذکر کرنے والا گزرا ہے۔ اس پہ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور پہاڑ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے، ایک غالباً بخاری میں، ایک مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، میں اب بھی جانتا ہوں، میرے نبی بننے سے پہلے میں جب اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا، اور احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلیل کے طور پر فرمایا تھا کہ دیکھو میرے علاوہ اگر کسی اور کی ہر چیز حمد بیان کرتی ہو، تسبیح بیان کرتی ہو، تو پھر تو وہ بھی معبود ہوگا، وہ نہیں تو میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر تھا، اور یہاں قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اس کا ذکر ہے، اور یہ بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی وحدانیت ہو، قرآن کی حقانیت ہو، یا رسول اللہ کی رسالت کی صداقت ہو، یا وقوع بعد الموت ہو، وقوع قیامت ہو، بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ اور جب تک انسان کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تو اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے قرآن نے مکی صورتوں میں اس پہ زور دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن سے جو کچھ ہم سنتے ہیں سناتے ہیں اس میں مکمل 100% اخلاص کے ساتھ آگے پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ جو کل کی آیات کا ترجمہ رہ گیا تھا وہ اور یہ ایک ساتھ کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے مختلف طریقے سے مختلف پیرائے میں بیان کیے، ٹھیک، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر کیا چیز بیان کیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حضرت انسان کے فائدے کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں بھی، نقصان دینے والی بھی اور فائدہ دینے والی چیزیں بھی ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف پیرائے سے ہم نے بیان کیے ہیں، جو انسان نے کیا ہے وہ بھی، جو نہیں کرنا ہے وہ بھی، کس چیز میں اس کا فائدہ ہے وہ، کس چیز میں اس کا نقصان ہے وہ، سب کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا ان کافروں کو، إِلَّا نُفُورًا، مگر وہ چیزیں نہیں زیادہ کرتی ان کافروں کی، إِلَّا نُفُورًا، مگر نفرت، ضد عناد کی وجہ سے، ضدی اور عنادی آدمی کو، اور پھر جب بدمست بھی ہو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور الہ اور معبود، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا، تو البتہ وہ ڈھونڈ لیتے، تلاش کر لیتے، إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، عرش والے کی طرف راستہ، عرش والے کی طرف راستہ، کہ ہم اس پہ غالب آ جائیں، حکومت اسے چھین لیں، کیونکہ جب دو بادشاہ ہوتے ہیں تو ہر ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ابھی تک نظام چل رہا ہے، نظام صحیح چل رہا ہے، جیسے تھا ایسا چل رہا ہے، میرے ساتھ کوئی اور بادشاہ نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور ہوتے تو ابھی تک نظام ہی درم درم ہو جاتا۔ سبحانہ و تعالی،
پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے، عما یقول ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں، علواً کبیرہ بہت زیادہ بلند و برتر ہونا، تسبح لہ السماوات السبع، اس کی عظمت کا اور کبریائی کا اور اس کے ایک ہونے کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ السماوات السبع، سات و آسمان، والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو اس کے دونوں کے درمیان ہیں، اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہیں، دونوں کے بیچ میں ہیں، زمین میں اور آسمان میں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن نہیں سمجھتے تم ان کی تسبیح کو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک ہے وہ بردبار، معاف کرنے والا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ڈال دیتے ہیں ہم آپ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں لاتے، کیا ڈال دیتے ہیں؟ حجاب مستورا، ایک پردہ ڈھانپنے والا، پردہ ڈھانپنے والا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر، اکنۃً، پردے، ان یفقہوہ، اس قرآن کے سمجھنے سے، قرآن کے سمجھنے سے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کو، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، اکیلے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، تو اپنی پشتوں کے بل وہ پھر جاتے ہیں، اپنی پشتوں کے بل پھر جاتے ہیں، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ نحن اعلم بما یستمعون به، اور ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سنتے ہیں قرآن کو اور کان لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کل بیان ہو چکی کہ وہ کجی تلاش کرنے کے لیے، کوئی عیب تلاش کرنے کے لیے اپنے زعم باطل کے مطابق، اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ هم نجوا، اور اس وقت کو بھی ہم جانتے ہیں جب وہ مشورے کرتے ہیں، جب وہ کیا کرتے ہیں؟ مشورے کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، جب ظالم لوگ کہتے ہیں، ان تتبعون، کہ نہیں پیروی کرتے ہو تم، الا رجلا مسحورا، مگر ایک جادو زدہ آدمی کی، جادو زدہ آدمی کی۔ انظر، دیکھ لیں آپ، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے بیان کی تیرے واسطے مثالیں، فضلوا، پس گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب طاقت نہیں رکھتے راستے کی طرف واپس آنے کی، راستے کی طرف واپس آنے کی، وقالو، یا سیدھے راستے پر چلنے کی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، آج کی آیات، وقالو، اور کہتے ہیں، اذا کننا، کہ جب ہو جائیں گے ہم، عظاماً، ہڈیاں، ورفاتاً، اور چورا چورا، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، خلقا جدیدہ، ایک نئی تخلیق کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ، ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدہ، یا لوہا، او خلقا مما یکبر، یا کوئی مخلوق جو اس سے بھی بڑی ہو، جو اس سے بھی بڑی ہو، فی صدورکم، تمہارے دلوں میں، فسیقولون، پس قریب کہیں گے وہ، من یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا، پھر کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرۃ، آپ کہہ دیجیے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، فسینغضون الیک رؤوسہم، پس وہ آپ کی طرف سر ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہیں گے یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عسیٰ، ممکن ہے، قریب ہے، کہ ان یکون قریبا، کہ وہ قریب ہو، یوم یدعوکم، جس دن وہ بلائے گا تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، پس تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون، اور تم سمجھو گے، تم خیال کرو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر بہت تھوڑے۔